نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والنجم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب مل کر اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے کلمہ مکمل ہوتا ہے. اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر نہ کیا جائے تو نمازیں مکمل نہیں ہوتی. اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے ہماری اذانیں مکمل ہوتی ہیں. اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ہر چیز کی تکمیل کے ذریعے کو ذکر محمد کہا جاتا ہے. لہذا خوش نصیب ہے وہ احباب، بالخصوص محترم قاری عمر حیات سیالوی صاحب اور مجھ سے مسلسل رابطے میں رہنے والے محترم قاری عمر دراز صاحب، دیگر جتنے بھی علماء کرام ہیں، اہل محبت ہے، اللہ پاک سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اور جن احباب نے اس محفل میں انتظام، انشرام، اہتمام میں اپنا حصہ شامل کیا ہے، اللہ پاک ان کو سب کو برکات نصیب فرمائے. قرآن مجید میرے سامنے آج باتیں قرآن سے کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ کی تلاوت کی ہے اور پوری گفتگو اسی ایک لفظ پر ہوگی. ایک لفظ پہ بات کریں گے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ، مجھے قسم ہے ستارے. اللہ تعالیٰ خالق ہو کر کسی کی قسمیں اٹھا رہا. اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ، مجھے قسم ہے ستارے کی. یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اس کی جو ترتیب ہے، خواہ وہ حروف کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ لفظوں کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ آیتوں کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ سورتوں کے اعتبار سے ہو، جس حوالے سے بھی آپ اس کی ترتیب دیکھیں گے آپ کو ہر ترتیب میں کمال ملے گا. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. میں حروف کی بات، حرف کی ترتیب کیا ہے یہ الگ الگ ٹاپک ہے، الگ بحث، ایک موضوع ہے. اور اس کے بعد لفظ آگے پیچھے قرآن کے کیوں آتے ہیں یہ الگ موضوع ہے. آج بس ایک بات کرنی کہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کا راز کیا ہے. یہ سورہ پہلی سورت جو ہے اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. پہلی سورت کو کیا کہتے ہیں جی؟ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی سورت، افتتاح کرنے والی سورت. اس کا مطلب یہ ہوا ہم بھی مکان بناتے ہیں، افتتاح کرواتے ہیں.
ہم دکانیں بناتے ہیں، کسی بزرگ سے افتتاح کرواتے ہیں، اپنے بڑوں سے افتتاح کرواتے ہیں۔ اب اللہ سے پوچھ، یا اللہ بتا تو نے اپنے کلام کا افتتاح کہاں سے کروایا ہے؟ تیرے کلام کی اوپننگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو قرآن کے افتتاح کرنے والی سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ یہ قرآنی نزول یا قرآنی کتابی ترتیب میں پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور نزول کی ترتیب میں یہ 5ویں سورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ترتیب یاد رکھنے۔ جب قرآن نازل ہوا تب اس کا نمبر 5واں ہے، اور جب قرآن کتابی شکل میں آیا تب اس کا نمبر پہلا ہے۔ اب اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ نام ہے، فاتحہ پہلے ہے، بقرہ۔ سوال کہ بقرہ پہلے کیوں نہیں، فاتحہ ہی پہلے کیوں ہے؟ کوئی تو راز ہوگا نا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ اے بندہ مومن، قرآن میں غوطہ زنی کیا کر، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ وہ سمندر ہے، اس میں جتنا ڈوبتا جائے گا اللہ تجھے اتنے موتی عطا فرماتا جائے گا۔ تو سوال یہ کہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ پہلے کیوں آتی ہے، بقرہ بعد میں کیوں آتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو کبھی پڑھی، روز بندہ پڑھتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 48 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ جی؟ 48 مرتبہ بندہ جس سورت کی تلاوت کرتا ہے اسے فاتحہ کہتا ہے۔ یعنی کیا کمال کی سورت ہے۔ اللہ 5 نمازوں میں ہر رکعت میں جس کا ذکر کروائے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں، فجر میں فاتحہ، ظہر میں فاتحہ، عصر میں فاتحہ، مغرب میں فاتحہ، عشاء میں فاتحہ۔ ایسی صورت جس کا بغیر نہ کوئی نماز مکمل ہو، نہ کوئی رکعت مکمل ہو، اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، کل آپ پڑھیے گا نا، اس ذوق کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ روز پڑھتے ہیں لیکن اس ذوق کے ساتھ۔ ایک ہم جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو فاتحہ ایک درخواست ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک درخواست ہے جو بندہ اپنے مالک کو پیش کرتا ہے۔ اچھا، درخواست آپ لکھتے ہیں۔ اب میرے دوست بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بھی تشریف فرمائے، جانتے ہیں درخواست لکھی جاتی ہے نا تو درخواست میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ درخواست آپ نے شروع کی بخدمت جناب عالی، اتنا کہا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو تعریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ درخواست کے پہلے حصے کو تعریف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ کہ بندہ آپ کے دفتر کا ملازم ہے، اس کو تعارف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تعارف۔ آخر پہ بندے کو 2 دن کی چھٹی چاہیے، اس کو طلب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3۔ تعریف پہلے، اس کے بعد تعارف، اس کے بعد طلب۔ جس سے مانگا جاتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو مانگنے والا ہے وہ اپنا تعارف بھی کرواتا ہے، جو چیز مانگی جاتی ہے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اب ذرا فاتحہ پڑھ کے دیکھیے گا نا، ایک بندہ اپنی مالک کے حضور، ایک منگتا اپنے داتا کے حضور کھڑا ہوا ہے۔ آواز آتی ہے، اے میری بارگاہ میں آنے والے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کے مالک، دنیا کا اصول ہے درخواست پیش کرنے سے پہلے تعریف کی جاتی ہے۔ اب وہ جو درخواست گزار ہے نا، وہ اپنی درخواست کا آغاز کیسے کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ تعریف کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ تعریف کر رہا ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے، اے میری تعریف کرنے والے بتا تو کون ہے؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ اب وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا تیرا ہی بندہ ہوں اور تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو نے میری تعریف بھی کر دی ہے، اپنا تعارف بھی کروا دیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تیری طلب کیا ہے؟ تیری مراد کیا ہے؟ تیری حاجت کیا ہے؟ تیری ضرورت کیا ہے؟ اب بندہ 2 چیزیں مانگتا ہے، اس ترتیب کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
ایک یہ حصہ ہے. اگلا ہے صراط الذین انعمت علیہم. ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتا ہے وسیلہ. اہدنا الصراط المستقیم میں دعا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں وسیلہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں راستے کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے جی؟ راستے کا ذکر ہے. صراط الذین انعمت علیہم میں واسطے کا ذکر ہے. مولا راستہ تیرا چاہیے اور واسطہ تیرے بندوں کا چاہیے. راستہ تیرا چاہیے، واسطہ تیرے بندوں کا چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم. اس حصے میں بندے آ رہے ہیں، اس کے پیارے آ رہے ہیں. مالک مجھے اپنے بندوں کا راستہ عطا فرما دے. اس کا مطلب یہ ہوا اس تک پہنچنا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم پہ عمل کرنا ضروری ہے. جو بندہ اس راہ کے ذریعے جاتا ہے وہ اللہ کے راہ پر پہنچ جاتا ہے. یہ درخواست. اچھا، پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد بقرہ ہے. اس میں ہدایت کی دعا مانگی گئی. ٹھیک ہے جی، اس میں ہدایت کی دعا مانگی گئی اور یہ بھی کہا ہدایت کا وسیلہ کون ہے. ہدایت کا پہلی دعا ہدایت کی. پہلا طبقہ اللہ والوں کا ان کو کہتے ہیں وہ جن کے ذریعے سے اور جن کے وسیلے سے ہدایتیں نصیب ہوتی ہیں. مولا ان بندوں کا نشان تو بتا دے. سورۃ الفاتحہ میں سوال ہوا کہ مولا وہ بندے کون ہیں؟ ایک نشانی، کوئی ایک نشانی. بقرہ نے کہا میں اس کا جواب دیتی ہوں. ادھر سوال ہو رہا ہے، بقرہ جواب دے رہی ہے. ادھر سوال ہوا اہدنا الصراط المستقیم. ربا سونیا ہدایت چاہیے، ہدایت چاہیے. بقرہ جواب دیتی ہدی للمتقین. پہلا طبقہ جن کے ذریعے سے اللہ ہدایتیں دیتا ہے انہیں متقین کہا جاتا ہے. اچھا، فاتحہ میں 3 راستوں کا ذکر. کتنے راستوں کا ذکر ہے جی؟ کمال ہے جی، کمال ہے. یہ 3 راستوں کا ذکر. اس فاتحہ کو کبھی آپ اس انداز میں دیکھیے. خدا نہ خواستہ اگر بندہ بیمار ہو جائے نا، بندہ بیمار ہو جائے، حکیم کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے. طبیب کے پاس جب بندہ جاتا ہے، طبیب 2 چیزیں بتاتا ہے. ایک یہ کہ جس کا حکم دیتا ہے، ایک وہ جس سے منع کرتا ہے. ایک وہ لکھ کے دیتا ہے، ایک سے منع کرتا ہے. جس کا آرڈر دے یا جس کا حکم کرے اسے علاج کہتے ہیں، اور جس سے منع کرے اسے پرہیز کہا جاتا ہے. حکیموں کا اصول ہوتا ہے علاج بھی ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے. حکیم کا اصول ہوتا ہے علاج بھی ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے. اس کتاب کا نام بھی حکیم ہے. یاسین والقرآن الحکیم. اور جس نے نازل کیے وہ بھی حکیم ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اس پہ نازل کی گئی ہے وہ بھی حکیم ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جس نے بھیجا ہے وہ بھی حکیم، جس کو بھیجا ہے وہ بھی حکیم، جس پر بھیجا ہے وہ بھی حکیم. جب ہر طرف حکمت ہے تو پوچھتے ہیں فاتح بتا حکمت کیا ہے؟ حکیموں کا اصول یہ ہوتا ہے علاج بھی ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے. 3 راستوں کا ذکر ہے. ایک راستے میں علاج ہے، 2 راستوں میں پرہیز ہے. صراط الذین انعمت علیہم. ان رات چلنا ہے. ربا بچنا کس کس تو ہے؟ کا خیر المغضوب علیہم والضالین. جن پہ چلنا ہے انہیں انعام یافتہ کہا جاتا ہے، اور جن سے بچنا ہے انہیں مغضوب اور ضالین کہا جاتا ہے. یہ قرآن ہے، قرآن. بہرحال موضوع پھر اور طرف چلا جائے گا. میں جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ صورتوں کی ترتیب میں بھی کمال رکھتا ہے. جو لوگ حضور کا میلاد منا رہے ہیں نا، اور ان کے لیے تحفہ دے رہا. ایک میلاد رب نے بھی منایا، ایک میلاد اللہ نے بھی منایا. دیکھیے ہم صرف ذکر کرتے ہیں، اللہ ذکر کر کے میلاد نہیں مناتا. اللہ قسمیں اٹھا کے میلاد مناتا. 5 حرف لفظ میلاد میں. اور لفظ میلاد جو ہے حدیث کی کتاب میں چیپٹر آیا ہے، پورا چیپٹر. امام ترمذی نے، جن کی اوتھینٹک کتاب ترمذی شریف ہے،
اور ترمذی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں جس کے گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہوتی ہے ترمذی اس کے گھر میں خود رسول کلام کرتا ہے۔ امام ذہبی جیسا بندہ، محدث، بہت بڑے محدث، جن کی کتاب کو پوری دنیا مانتی ہے، محدثین جن کو پڑھتے جانتے اور مانتے ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا لفظ میلاد میں 5 حرف ہے، میم، یہ، لام، الف اور دال۔ اچھا یہ 5 صورتوں کی ترتیب بھی دیکھیے گا۔ یہ پہلی صورت ہے ترتیب میں، اللہ فرماتے والفجر، میں نے قسم فجر دے ویلے دی۔ اب میرا پورا خطاب والفجر پہ کبھی پھر آؤں گا، والفجر پہ خطاب کروں گا، مجھے قسم فجر کے ویلے کی۔ اچھا بعض لوگوں نے کہا جی اس فجر سے مراد نماز فجر ہے، لیکن یہ جو سورہ مبارکہ میرے سامنے ہے یہ سورہ مکہ میں اتری، کہاں نازل ہوئی جی؟ مکہ میں اتری ہے۔ اور نمازوں کا حکم کب ملا تھا؟ جب حضور معراج پر گئے تھے، آقا علیہ السلام مدینہ جانے سے تقریباً 1.5 سال کا پہلے معراج پہ گئے تھے، عمر سرکار کی 51 سال تھی، لیکن جب یہ سورت اتری تھی نا، یہ سورت اتری تھی، اس وقت سرکار کی عمر 48 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا سورت اتری ہے پہلے، نماز کا حکم آیا ہے بعد میں۔ اب یہ پتہ چلا اگر پہلے سورت اتری ہے وہ فجر کون سی تھی، وہ فجر کون سی تھی، وہ فجر کون سی تھی؟ اگر کوئی کہے نہیں یہ نماز ہی بنتی ہے، چلو اس پہ بھی بات کر لیتے۔ امام طحاوی اتھینٹک بندہ ہے، آپ کی کتاب کا نام ہے شرح معنی الآثار۔ آپ فرماتے 5 نمازیں جو ہے نا ان میں 5 نبیوں کی یادیں ہیں، 5 نبیوں کی یادیں ہیں۔ فجر کی نماز کس نبی کی یاد ہے؟ فرمایا بابا آدم فجر کے وقت کیا ہو رہا تھا، آپ کی توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی۔ امام طحاوی فرماتے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان 2 رکعتوں کو امت محمدیہ کے فجر بنا دیا۔ اچھا بابا جی نے کیوں پڑھی تھی جی؟ توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، لیکن کبھی یہ بھی سنا توبہ قبول کیسے ہوئی؟ اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں، امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی کا نام حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیہ، جب آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا، فقال آدم، آدم نے عرض کیا یا رب، اے میرے اللہ، انی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیری بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، لما غفرت لی، مجھے معاف تو کر دے۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے پیارے آدم، کیف عرفت محمدن، تو محمد کو جانتا کیسے ہے؟ حالانکہ میں نے تو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا۔ قال آدم، آدم نے عرض کیا انک قد خلقتنی بیدک، میرے مالک جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا تھا، ونفخت فی من روحک، میرے اندر روح ڈالی تھی، فرفعت راسی، میں نے سر اونچا کیا، فرعیت، میں نے دیکھا، علی قوائم العرش، عرش کے ستونوں پہ مکتوباً لکھا ہوا تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مسئلہ فجر کا ہی لینا ہے نا تو فجر کے اندر بھی یاد مصطفیٰ ملے گی۔ اس کی وجہ ہے فجر یاد ہے بابا آدم کی، فجر یاد ہے اولاد آدم کے باپ کی، اور اولاد آدم کے بابا کو جس کے صدقے سے معافیاں ملی ہیں اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے چلتا ہوں جلدی جلدی۔ والفجر، والفجر، قسم فجر کے وقت کی۔ اگلی صورت پھر قسم، قسم در قسم، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سوڑیا میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، نہیں اٹھاتا، میں قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ فرماتا ہے قسم نہیں اٹھاتا، آگے فرمایا وَأَنْتَ، اٹھاتا ہوں بس تیری وجہ سے اٹھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ میں وجہ قسم ہے، وَأَنْتَ میں قسم کا سبب بیان ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پیغام دیتا ہے وجہ قسم خانہ کعبہ نہیں ہے، وجہ قسم ملتزم نہیں ہے، وجہ قسم صفا مروہ نہیں ہے، وجہ قسم مقام ابراہیم نہیں ہے، وجہ قسم کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ جنگ کا شاعر، پنجابی شاعر گزرا، اس نے یہاں کمال نقشہ کہتا ہے
کہ میں قربان جمع ان ٹبیاں تو میں قربان جمع ان ٹبیاں تو جتھے نبی تھوڑا ایڑ چار دا سی اونا غارہ دی شان عظیم آہی او جوڑا چمیا جنا سرکار دا سی جگ جانے حجاز دے ٹبیاں وچ اللہ پیار دی جال بچھا بیٹھا ایسا یار دا دیس پسند آیا اپنا گھر بھی اتھے بنا بیٹھا فانت حبیب تیری وجہ سے. اور پھر دیکھیے گا آگے پھر قسمیں ہیں ووالدین مجھے قسم ہے والد کی وما ولد مجھے قسم ہے اس پیدا ہونے والے کی. یہ ساری قسمیں کون اٹھا رہا ہے کس کی اٹھا رہا ہے؟ اچھا یہ تو قسم ہو گئی والفجر آیا کیڑے ویلے اس وقت دی قسم کیڑی جگہ تے آیا اس شہر دی قسم کدے گھر آیا اس بابے دی قسم آیا کون اس لال دی قسم ربا سونے آمن والا ہے کی ہو جائے. اگلی سورت پہ غور کریں والشمس بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی تھی آپ نعت پڑھتی تھی لنا شمسن وللآفاق شمسن. سیدہ عائشہ فرماتی ہے او لوگوں ایک سورج دنیا والوں کا ہے ایک سورج ہمارا بھی ہے. لوگوں نے پوچھا ماں جی بتائیے آج کے سورج کا مقام کیا ہے؟ کہا والشمسنا تطلع بعد العشاء. ایک سورج وہ ہے جو غروب ہو جاتا ہے لیکن ایک وہ جو غروب ہوتا نہیں ہے جو ہمیشہ طلوع رہے گا. اس سورج کو ذات محمد کہا جائے گا. یہ مطلب ہے بی بی نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ وہ سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. آج بھی اسی کی روشنیاں ہیں. اگر یہ سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے نا بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا یہ وہ ہے جس کی روشنی کی حد ہوتی ہے جس کا ٹائم ہوتا ہے جس کا وقت ہوتا ہے جس کے گھنٹے ہوتے ہیں اور جس کا وقت ہی کوئی نہ ہو اس سورج کو ذات محمد کہا جاتا ہے. ہر لمحہ اس کی روشنی ہر لمحہ اس کی روشنی. اچھا عرض کے مالک چہرہ تو ایسا ہے اب یہ بتا دے زلفیں کیسی ہیں. اگلی سورت پر پڑھ کے واللیل والفجر لا اقسم والشمس واللیل. اچھا کبھی اگر کسی نعت خان کا جس طرح قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے شعر اچھا لگے تو اہل محبت کہتے ہیں جی قاری صاحب دوبارہ تے پڑھ دی بڑا مزہ آیا. اچھا عاشقوں کو قسمیں اچھی لگ رہی تھی دل میں خیال تو آیا ہوگا ربا سونیا ایک باری پھر قسم نہ ہو جائے یار دی. اللہ پھر آگے لے کے جاتے والضحیٰ واللیل اذا سجا دونوں ملا کے بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو 5 سورتوں میں مصطفیٰ کی قسمیں اٹھائے اس ذات کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. یہ ترتیب ہے. اچھا آگے پھر ایک مثال اور پھر میں مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ 2 صورتیں ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کو پڑھیں. اگلی صورت لإیلاف قریش. یہ قریش کسی کے خاندان کا نام ہے کسی کی فیملی کا نام ہے. قرآن سارا میلاد پہ بڑا ہوا ہے خاندان کا نام بھی ہے بہت کچھ ہے قرآن پاک میں. وقت میرے لیے کم ہے آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے مضمون کی طرف. اگر اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے نا الم ترا کیفا اس میں نبی پاک کے دادا کی شان آپ کو ملے گی. ابرہا کے ساتھ بات کرنے کے لیے کون آیا تھا کس کا دادا تھا اور ہاتھی نے آگے بڑھ کے کیا کہا تھا. جس ہاتھی کا نام محمود تھا رنگ اس کا سفید تھا اس نے اللہ سے زبان مانگی رب نے اس کو زبان دی. ہاتھی نے کیا کہا تھا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. عبد المطلب تیری پشت میں تو نور موجود ہے میں اسے سلام پیش کر رہا اسے سلام پیش کرتا ہوں. اگلی صورت کو پڑھئے گا اللہ فرماتا ہے ایلاف قریش ایلافہم رحلہ. رحلہ کہتے سفر کو سفر کرنے کو. الشتاء والصیف یہ 2 ٹرمز ہیں قرآن کی. الشتاء 2 موسموں کا نام ہے اور یہ سب سے پہلے جس بابے نے یہ نام ذکر کیا تھا اسے حضرت ہاشم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا فیل پڑھ کے دیکھیں گے نبی کے دادے کا ذکر ملے گا. قریش پڑھ کے دیکھیں گے نبی کے پردادے کا ذکر ملے گا. دادا کو عبد المطلب کہتے ہیں پردادا کو ہاشم کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی. اچھا پھر دیکھیے گا
یہ دو صورتیں آگے اکٹھی آ رہی ہیں، ان پر بھی غور کریں. دونوں میں نماز کا ذکر ہے، دونوں میں سورہ ماعون ہے اور سورہ کوثر ہے. سورہ ماعون میں کہا فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. قرآن فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کچھ نمازیں برباد بھی ہو جاتی ہیں. آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی خاطر نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. اچھا یہ دو صورتیں دیکھیں، ہم قرآن سے پوچھتے قرآن بتا یہ دو صورتوں کی تفسیر کہاں ملے گی؟ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اے میری امت کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تحفے کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو آل محمد کہا جاتا ہے. اب پڑھیے دونوں صورتوں کو. ایک میدان ملے گا، نمازیں برباد بھی ہو جاتی ہیں، نمازیں برباد بھی ہو جاتی ہیں. اور آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی دینی ہے. وہ کون سا نمازی تھا جس نے ایک وقت میں دو کام کیے تھے؟ نماز پڑھنے کا بھی حق ادا کیا اور قربانی دینے کا بھی حق ادا کیا. آسان لفظوں میں ایسا نمازی جس نے اللہ کے لیے سر جھکایا بھی تھا، سر کٹایا بھی تھا. ڈھونڈو نمازی کون ہے، ڈھونڈو وہ نمازی کون ہے. فصلی لربک وانحر، ایک وقت میں کٹاتا بھی ہے، جھکاتا بھی ہے، جھکاتا بھی ہے، کٹاتا بھی ہے، جھکاتا بھی اللہ کے لیے، کٹاتا بھی اللہ کے لیے. اس نمازی کو حسین کہا جاتا ہے. اچھا مولا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین. ماشاءاللہ. بات دور نہ نکل جائے، میں پھر آ رہا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے والنجم، قسم ہے ستارے کی. یہ پچھلی صورت ہے بطور. کیا بات ہے جی، ادھر نسبت کلیم کا ذکر ہے اور ادھر نسبت حبیب کا ذکر ہے. کیا کمال ہے جی. قرآن کے ربط کو دیکھیں، ادھر بھی معراج کا ذکر ہے، ادھر بھی معراج کا ذکر ہے. ایک معراج وہ ہوئی تھی جس کو معراج طور کہا جاتا ہے، ایک وہ معراج جس کو معراج نور کہا جاتا ہے. جو طور پہ جاتا ہے اسے کلیم کہتے ہیں. اچھا قرآن پڑھیے گا، طور والا اور ہے، عرش والا اور ہے. ٹھیک ہے جی. جو طور پہ گیا یہ 16واں پارہ ہے. اللہ نے اسے فرمایا فخلا نعلی، اے پیارے موسیٰ جوڑے اتار دے. 16واں پارہ، جوڑے اتار دے. انکا بالواد المقدس طویٰ، جوڑے اتار دے، جوتے اتار دے. میرے اور آپ کے آقا جب عرش پہ جانے لگے نا، امام زرقانی فرماتے حضور نے جوڑے اتارنا چاہے، ادھر سے آواز آئی ارفع ما نعلیک یا محمد. سونے جوڑے اتار کے نہیں آنے، جوڑے لے کے آیا. قرآن پیغام دیتا ہے جو جوڑے اتار کے طور پہ جائے اسے کلیم کہتے، جو جوڑے لے کے عرش پہ جائے اسے ذات محمد کہا جاتا. اچھا پھر دیکھیے گا، ادھر دیکھیے قرآن ہے 9واں پارہ پڑھیے گا. ایک نبی وہ تھا جو روز آ کے التجا کرتا ربی ارنی انظر الیک، ربا سونے جلوات بھی کھا دیا اپنا. اب دیکھیے نا ایک مثال بلا تشبیہ بلا مثال بات سمجھانے کے لیے. آپ پرانا زمانہ تھا کیسٹوں کا، اب تو ہر بندہ تصویر بھی دیکھ لیتا ہے. کیسٹوں کا زمانہ تھا، کسی اچھے نعت خان کی آواز آپ سنتے تو دل میں تمنا تو ہوتی یار جدی آواز اتنی سونی ہو خود کتنا سونا ہو. ٹھیک ہے جی. موسیٰ علیہ السلام روز جاتے تھے، کلام کرتے تھے، دل میں طلب تو ہوتی تھی نا جس کی آواز اتنی پیاری ہے وہ خود کتنا پیارا ہو. طلب بڑھتی گئی، طلب بڑھتی گئی. عرض کے رب ارنی انظر الیک، مولا روز آوازیں سنواتا، کبھی پردہ بھی ہٹا دیا جائے نا، جلوہ بھی دکھا دیا جائے. اللہ فرماتا اللہ ترانی، اے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس کا مطلب ہے نگاہ نگاہ برابر نہیں ہوتی. فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. علامہ اقبال ایک شعر لکھا فارسی کا. اقبال کہتے ہیں عبد دیگر،
عبدہ چیزیں دیگر، ترجمہ کر کے بتاؤں گا آپ کو، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار، او منتظر۔ علامہ اقبال فرماتے دو بندے تھے، فرق یہ تھا ایک رب کا انتظار کرتا تھا، ایک کا رب خود انتظار کرتا تھا۔ جو خدا کا انتظار کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جس کا خدا خود انتظار کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہم آقا کی شان تو بہت اونچی ہے، علماء بیٹھے ہیں، حضور معراج کی رات جب گئے نا، یہ بخاری کے حدیث سے بات، معراج کی شب حضور جب جاتے ہیں، حضور نے ایک بندے کو 3 جگہ پہ دیکھا۔ کتنے جگہ دیکھا جی؟ ایک بندے نے 3 تھار پہ دیکھا، ایک بندے کو 3 جگہ پہ دیکھا، اور وہ بندہ کون ہے؟ ان کو موسیٰ کہتے ہیں۔ آقا فرماتے مررت بقبر موسیٰ، میں جا رہا تھا براق پر، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، ہوا قائمون، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مسلم شریف کے حدیث سے بات، ہوا قائمون، وہ قبر میں کھڑے تھے، یصلی، کچھ پڑھ رہے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کیا پڑھ رہے تھے، بڑی لمبی بات چل جائے گی۔ آقا فرماتے پھر میں آگے گیا نا، تو مسجد میں جب میں امامت کروا رہا تھا، پیچھے بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ ایبسینٹ تو نہیں لگی تھا نا، غیر حاضری تو نہیں لگی تھا نا، وہاں بھی کھڑے تھے۔ اچھا حضور فرماتے کہ قبر میں بھی موسیٰ اور مسجد میں بھی موسیٰ۔ حضور فرماتے 50 نمازیں لے کے میں واپس آ رہا تھا، چھٹی آسمان پہ بھی پہنچا ہوں، ادھر بھی آئے ہائے۔ سنیے گا اہل محبت، ایک بندہ جہان کتنے ہیں جی؟ قبر کا جہان اور مسجد کا جہان اور ہے، اور وہ جہان اور ہے۔ قبر کے جہان کو عالم برزخ کہتے ہیں، مسجد کے جہان کو عالم بشریت کہا جاتا ہے، اور اس جہان کو عالم بالا یا عالم نور کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا مقتدی ہو کر ایک وقت میں 3 جہانوں میں آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، تو بتائیے امام کی شان شان۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت۔ عرض کر رہا تھا، بات دور نہ نکل جائے، فرمایا والطور کے بعد والنجم کہا، والنجم، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی۔ اچھا ستارہ کس کو کہا گیا؟ یہ ستارہ کون ہے؟ اس سے مراد یہ ستارہ تو نہیں ہے، ایک ستارہ وہ ہے جس کی اللہ ذکر کرتا ہے، اور ایک ستارہ وہ ہے جس کا اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ جس کا محض ذکر کرے وہ ستارہ اور ہے، ٹھیک ہے جی، اور جس کی قسمیں اٹھاتا ہے وہ ستارہ اور ہے۔ یہ دیکھیے نجم سے مراد کیا ہے، آؤ پہلے قرآن کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نجم سے مراد کون ہے؟ فرمایا قال الامام جعفر بن محمد الصادق النجم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجم سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، یہ ستارہ نہیں، وہ اور ستارہ ہے۔ پھر وہ ستارہ کون سا ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے؟ وہ ستارہ کون سا ہے؟ او حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میرے پاک نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل بتا تو نے ہر نبی کو دیکھا ہے، تو نے ہر پیغمبر کو دیکھا ہے، دس سے تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا آقا عمر کو تو پتہ نہیں ہے، میں چوتھے حجاب نور میں، چوتھے حجاب نور میں ایک ستارے کو دیکھتا تھا، 70,000 سال کے بعد تکتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، ہنس کر جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری، یہ بتلاؤ تو صحیح۔ کئی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا ہے سرے عرش طلوع ایک ستارہ، 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شہ بالا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا۔ یہ سن کے میرے آقا نے کہا اور جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے، یہ کہہ
کہہ کے میری سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا، ارے پیشان یہ محمد اتارا نظر آیا۔ والنجم، قسم ہے اس ستارے کی۔ اچھا ایک بات سنیے، یہاں امام رازی اتھینٹک مفسر قرآن 32 جلدوں میں قرآن کے تفسیر لکھنے والے، آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے ایک سوال کر دیا، جبرائیل امین نے ایک سوال کر دیا، عرض کے سونے ایک سوال کرنا چاہنا، آقا فرماتے پوچھو، عرض کے سونے میں آپ کو دیکھتا تھا 70,000 سال کے بعد۔ کتنے سال بعد جی؟ یعنی وقفہ ہوتا تھا 70,000 سال کا، پھر تکتا، پھر وقفہ، پھر تکتا، پھر وقفہ، پھر تکتا، پھر وقفہ۔ سویا وقفے میں کہاں جاتے تھے؟ بہت خوبصورت بات، حضور وقفے میں کہاں چلے جاتے تھے؟ حجاب کیوں آ جاتا تھا؟ نقاب میں کیوں چلے جاتے تھے؟ پردہ کیوں آ جاتا تھا؟ اب اس کا جواب سننے سے پہلے ایک لفظ سنیں گا۔ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے آقا کے 2 نام مشہور رکھے ہوئے، ایک نام زمین پر ہے، ایک نام آسمانوں پہ گونج رہا ہے۔ آسمانوں کے نام کو احمد کہتے ہیں اور زمین کے نام کو محمد کہا جاتا ہے۔ میری پوری تقریر یاد نہ کرے، ایک لائن یاد کر لے۔ کل کوئی آپ سے پوچھے اے ماچھی بال کی عاشقان مصطفیٰ بتاؤ محمد کون ہے اور احمد کون ہے، تو کہہ دے جو خدا کی تعریف کرے اور ہاتھ کر دے اسے احمد کہتے ہیں، جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اسے محمد کہتے ہیں۔ سیدی مرشدی۔ اچھا، ہر پیغمبر کا نام احمد کہتے ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اللہ کے سب سے زیادہ۔ اچھا ظاہری عمر دیکھیں، بابا آدم کی عمر 1000 سال تھی، بابا آدم 1000 سال اللہ 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 کرتے رہے لیکن احمد نہیں بنے، ٹھیک ہے جی۔ نوح علیہ السلام 1700 سال اللہ اللہ کرتے رہے، احمد نہیں بنے۔ احمد کہتے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے کو۔ ابراہیم علیہ السلام 169 سال اللہ اللہ کرتے رہے، احمد نہیں بنے۔ یوسف علیہ السلام 120 سال اللہ اللہ کرتے رہے، احمد نہیں بنے۔ موسیٰ علیہ السلام 136 سال اللہ اللہ کرتے رہے، احمد نہیں بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہے، قرآن مجید اس پہ اعلان کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام موجود کہاں پہ جی؟ آسمان پہ موجود۔ ایک نئی بات اور بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، جب گئے تھے عمر کتنی تھی اور جب واپس آئیں گے تب عمر کتنی ہوگی؟ اہم بات کر رہا ہوں، جب گئے تھے عمر تھی 40 سال، اس میں اختلاف روایت ہے، بہرحال زیادہ لوگ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں 40 سال عمر تھی، 40 سال عمر تھی جب گئے تھے، واپس آئیں گے۔ اس وقت گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو؟ اس وقت تک 2100 سال گزر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہے، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، قیامت آئے گی، آئیں گے زمین پہ، نبی بن کے نہیں آئیں گے، حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ عمر کتنی ہوگی؟ عمر 40 سال ہی ہوگی۔ چاس نہیں آ گئی، ادھر بھی زندہ ہے لیکن عمر بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ کب وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے۔ میرے کریم آقا کی اب معراج سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر مقتدی کو سمجھا ہے نا، امام سمجھیں گے۔ میرے حضور معراج پہ گئے، 1800 سال وہاں پہ کلام کیا، جب واپس حضور آئے کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی وہاں چل رہا تھا، پانی بھی چل رہا تھا۔ اچھا اگلی بات، ہر نبی کو اللہ نے عمریں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک اللہ اللہ کرتے رہے، احمد بن جائے گی۔ احمد تو احمد بندہ کیسے بن گیا؟ کوئی پوچھے جی تمہارے نبی 63 سال میں احمد کیسے بن گئے؟ اب اگلی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر صرف 63 سال نہیں، یہ ایک جہان کی عمر ہے بس، اور حضور ایک جہان کے لیے آئے ہی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ، حضور تمام جہانوں کے لیے آئے۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک جہان۔ اصل بات بتاؤں، ہم بھی اپنی اصل عمر نہیں بتاتے، ہم بھی اپنی عمر اسی جہان کے بتاتے ہیں۔ شناختی کارڈ اٹھائیے ذرا، آپ اور میں سارے ماں کے پیٹ سے آئے کہ نہیں آئے؟ 9 مہینے گزارے کہ نہیں گزارے؟ اور 9 مہینے کا شناختی کارڈ لکھوائیں کسی؟ دسو جی، کوئی یہ کہ 40 سال اتھوں دے تو 9 مہینے پچھوں دے،
وہ اس طرح کہتا ہے نہیں کہتا نا, ابھی تو اور بھی پیچھے کی عمر ہے, وہ اور پیچھے. قرآن کہتا ہے اللہ نے کل روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا لستو بربکم, تو ساری روح کیا بولی تھی؟ قالوا بلا. ہم بول رہے تھے کہ نہیں بولے تھے؟ ہم نے کلام سلطان بہو کیا فرماتے کن فیکون جناب فرمایا اچھا او تو بھی کولے ہاسے ہو قالوا بلا سی کنی سڑیا کوئی گونگے ڈورے ناسے ہو ایک لا مکان مکانہ ساڈا ایک آن مطابق پاسے ہو نفس پلید پلید تکیتا کوئی اصل پلید کے ناسے. ہم پہ بڑے دور گزرے, ہم پہ زمانے گزرے ہیں, لیکن ہم وہ عمر کسی کو بتاتے نہیں ہیں, صرف یہ عمر بتاتے ہیں. یہ مطلب ہے اسی ماں دے پیڑ دی عمر نہیں دس سکتے جڑا کل جہانہ دا نبی اس دی عمر دی شان عالم کے. ہم ایک جہان کی عمر تک بات کرتے ہیں. آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے اپنے محبوب سے والنجم, اچھا وہ بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی عمر پھر 63 سال میں احمد کیسے بن گئے. سوال وہی رکا, عرض کیا جبرائیل نے آقا 70,000 سال پردے میں چلے جاتے تھے پھر آتے تھے, وہ 70,000 سال کرتے کیا تھے؟ میرے پاک نبی نے پردہ اٹھایا, فرمایا جبرائیل سن, جب میرا نور اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا تھا تب تو دیکھتا تھا, اور جب میرا نور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تب تو نہیں دیکھتا تھا. اب سنیے گا اس نبی کا صرف ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ 70,000 سال کا ہو, ارے وہ احمد نہیں بن سکتا تو اور کون احمد بن سکتا؟ والنجم, قسم ہے ستارے کی. اچھا اگلا معنی سنیں گے. نجم کا ایک اور معنی ہے ستارہ. ایک تو معنی اس کا ستارہ ہے, دوسرے مقام پہ اس کا ایک اور معنی ہے, اور وہ معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو نجم جو ہے اس کا ایک معنی ہے ہدایت کا ذریعہ. کیا معنی ہے؟ علامات وبالنجم هم یہتدون. پہلے وقتوں کی بات ہوتی تھی کہ رات کے جب سفر لوگ کرتے تھے کشتیوں میں, عرب کے اندر یہ معمول تھا, کشتیوں میں سفر کرتے تھے. اور اس وقت بھی علامہ صاحب تشریف فرمائے, ایک ستارہ ہم دیکھ رہے ہیں. ستارے ویسے تو آسمان پہ ستارے ہیں, لیکن میں نے کوئی دستا پیدا تھا, اس کا بھی راز بتاؤں گا یہ کیوں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دیکھیے گا قرآن پاک کی ترتیب دیکھیے گا, یہ علماء بیٹھے, پچھلی سورت ختم ہو رہی ہے نجوم پہ, نجوم پہ ختم ہوئی ہے, اگلی سورت شروع بالنجم سے. نجوم جمع کو کہتے ہیں اور نجم واحد کو کہتے ہیں. ادبار نجوم, پہلے والے چھپ گئے پھر نجم آتا ہے. چمکتا ہر تو اپنے اپنے دور میں ستارہ چمکا. نبوت کا آسمان تھا, کبھی آدم چمکا. نبوت کا آسمان تھا, کبھی نوح چمکا. نبوت کا آسمان تھا, کبھی ابراہیم چمکا. نبوت کا آسمان تھا, کبھی موسیٰ چمکے. نبوت کا آسمان تھا, کبھی عیسیٰ چمکے. پھر کیا ہوا؟ والنجم, پھر محمد آ گیا, پھر مصطفیٰ آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر نبی کا دور تھا, ہر نبی کا دور تھا, زمانہ تھا, اور ان کا زمانہ جاتا گیا, دور ختم ہو گیا. لیکن قیامت تک کے لیے جس کا دور موجود ہے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. دیکھیے گا ہر نبی کا دور, اور ساتھ اللہ اس کو کمال دیتا تھا. جو ہی دور ختم کمال کے ساتھ چلا گیا. سلیمان کو اللہ پاک نے تخت دیا, سلیمان علیہ السلام کا دور ختم, تخت بھی چلا گیا. ٹھیک ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا, دور ختم, عصا بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے من و سلوہ دیا, دور ختم, من و سلوہ کی نعمت بھی چلی گئی. ہر نبی کو اللہ دور کے ساتھ معجزہ بھی دیتا رہا. دور ختم, معجزہ بھی گیا, دور ختم, معجزہ بھی گیا. بتاؤ یہ معجزہ کس کا ہے؟ یہ معجزہ کس کا ہے؟ دور ختم ہوتے گئے, معجزے ختم ہو, یہ معجزہ کس کا ہے؟ اس نے کب تک رہنا ہے؟ اس نے کب تک رہنا ہے؟ اگر جواب ہے نا قیامت تک رہنا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا نہ مصطفیٰ کا معجزہ ختم ہوا ہے, نہ میرے محمد کا دور ختم ہوا ہے. دور بھی مصطفیٰ کا ہے, دور مصطفیٰ کا ہے. آدم تھے,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، اسماعیل نبی تھے، زکریا تھے، یحییٰ تھے، داؤد تھے، سلیمان تھے، اور محمد اللہ کے نبی اب ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آگے فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی۔ ستارہ میں نے عرض کیا کہ ہدایت کی علامت ہوتی ہے، النجم ہدایت، ہدایت کے مراد کیا ہے؟ رات ہوتی نا تو لوگ کشتیوں کا سفر کرتے تھے، سفر کرتے تو اگر اندھیری رات ہوتی، ستارے نہ نظر آتے نا تو جو ملاح ہوتے وہ بیڑیاں لے کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، آنے والوں کو کہتے آج نجم کوئی نہیں۔ ایک خاص ستارہ ہوتا تھا جس کو دیکھ کے وہ منزل تک پہنچا کرتے تھے۔ علماء فرماتے اہل عرب جو تھے ایک خاص ستارے سے وہ گائیڈ کرتا تھا، اور جو ملاح ہوتا تھا بیٹھتا کشتی میں تھا نظر ستارے کی، بیٹھتا کشتی میں تھا نظر ستارے پر، ایک وقت میں دو نسبتیں ہوتی تھی، بیٹھتا کشتی میں تھا نگاہ ستاروں پہ ہوتی۔ یاد رکھیے منزل تک وہی جاتا ہے جس کا تعلق کشتی سے بھی ہو، ستارے سے بھی ہو، کشتی بھی نہ چھوٹے ستارہ بھی نہ چھوٹے۔ کشتی کو آل محمد کہتے ہیں اور ستاروں کو اصحاب محمد کہا جاتا ہے۔ کشتی بھی نہ چھوٹے اور ستارہ بھی نہ چھوٹے۔ اچھا جس دن ستارے نہ ہو، مثلا موسم خراب بھی ہوتا ہے نا، فلائٹس بھی کینسل ہو جاتی ہیں، جس طرح پی آئی اے کی فلائٹ ہو یا کوئی بھی ایمریٹس کی ہو، وہ اعلان کر دیتے آج موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو جائے گی، تو لوگ جاتے وہاں پہ، تو جاتے نا جب کنارے پر تو ملاح کھڑے ہوتے اور ان سے پوچھتے آج نجم آونا ہے کہ کوئی نہیں آیا، آج نجم ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر وہ کہتے ہاں نجم آ گیا ہے تو کہتے شکر ہے منزل پر پہنچ جائیں گے، شکر ہے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نجم اسے کہتے ہیں جو منزل کو، بندے کو منزل تک پہنچا دے۔ اور قرآن کہتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جس نجم کو اللہ نے ہدایت کا مرکز بنا کے بھیجا ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی۔ اچھا قرآن پاک پڑھی گا، یہ 7واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے 7ویں پارے کے اندر، یہ میرے سامنے آیت بھی آ گئی، اللہ فرماتا ہے نبیوں کا ذکر کیا، ایک ہی رکوع ہے، بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، 17 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط، لفظ الہ پر غور کر، الہ مانا کی طرف، الہ مانا کی طرف۔ فرمایا پیچھے ذکر کیا موسیٰ، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، سب کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ، ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف، ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ یہ باقی نبیوں کا ذکر ہے۔ اب آئیے حضور کی شان پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی۔ ادھر تھا الہ، ادھر ہے اللہ، تو میں باقی سارے نبی الہ والے ہیں، محمد اللہ والا ہے۔ الہ کہتے کی طرف، اللہ کہتے پر، ٹو ورڈ اور آن میں فرق ہوتا ہے۔ فرمایا باقی سارے نبی ٹو ورڈ والے ہیں اور پاک محمد آن والا ہے۔ صراط مستقیم نیچے ہے، اس پر مصطفیٰ بیٹھے ہوئے۔ اچھا ایک اور قرآن مجید کا عقیدہ بتا دوں، جب اللہ پاک نے شیطان کو مردود کر کے نکالا نا تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ربا سوڑیا میں بیٹھ جاؤں ہے۔ اچھا شیطان نے کہا میں نے بیٹھ جانا صراط مستقیم پر، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ قاعدہ سے نکلا ہے، میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر۔ کب تک؟ کب تک؟ یہ سوال ہے، قیامت تک۔ کیوں کہ جو ادھر آئیں گے نا میں ان کو موڑ دوں گا، ان کو موڑ دوں گا، ہٹا دوں گا۔ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے شیطان آج بھی صراط مستقیم پر
बैठा हुआ है, क्यों? हटाने के लिए, हटाने के लिए, हटाने के लिए। या अल्लाह कोई तो ऐसा भी हो जो बचाने के लिए बैठे। मेरे मालिक तेरा दुश्मन बैठा है, हटाने के लिए कोई तो ऐसा भी बता दे जो बचाने के लिए बैठा हो। कहा जो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, जो हटाने के लिए बैठा है उसे शैतान कहते हैं, और जो बचाने के लिए बैठा उसे नबियों को सुल्तान कहते हैं, उसे नबियों को सुल्तान कहते हैं। और याद रखिए हुजूर आज भी जलवा फरोज है, जलवा गर है सिरात मुस्तकीम पे, उम्मत की खैरखाई करते रहेंगे, उम्मत की रहनुमाई करते रहेंगे। ये आगे चलता हूँ। अल्लाह फरमाता है वन नज्म, कसम है सितारे की। एक और माना, अच्छा ये जो सितारा नजर आ रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अरबी में इस सितारे को सुरैया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सुरैया। अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि वो क्या गर्द होता जिसका तू है टूटा हुआ तारा, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्द होता तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, गवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमाने हमको दे बारा। सबसे बुलंद सितारे को सुरैया कहते हैं, सुरैया कहते हैं। अब सुरैया कौन है? एक और बात बताऊं, सुरैया वो सितारा है जो हम फल खाते हैं ना, फलों को असल जो अफजाइश मिलती है वो सूरज के जरिए मिलती है, लेकिन जो फलों के अंदर मिठास होती है ना उसकी वजह से सुरैया होता है। अहले इल्म कहते हैं अगर सुरैया का ताल्लुक फलों से होगा ना तो उनमें मिठास ज्यादा होगी। हाय हाय हाय, सुरैया से रब्त होगा ना मिठास ज्यादा होगी, मिठास ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ जिसका ताल्लुक सुरैया से हो जाए उसमें मिठास ज्यादा होती है, और जिसका आसमान नबूवत के सुरैया से हो जाए, जिसे ज़ात मोहम्मद कहते हैं, उसमें ईमान की मिठास बढ़ जाती है। रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ और अल्लामा इकबाल जिनको अपना रूहानी मुर्शिद भी कहते हैं, वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ हुजूर अलैहि सलाम के सहाबा कराम के पास रोटी पानी खत्म हो गया, खाने का सामान खत्म हुआ। सरकार ने अर्ज किया कि सहाबा ने अर्ज किया आका पानी सामान खत्म हो गया है। अभी सहाबा अर्ज कर रहे थे एक मक्खी वहां पे आ जाती है। मौला रूम ने इसको बयान किया, मक्खी आ गई और हुजूर की आगे सामने आके भिनभिनाने लग जाती है। तो सहाबा इकराम ने किया रसूल ये आपको क्या कह रही है? हमें ये मक्खी मुझसे बातें कर रही है, मुझसे कलाम कर रही है। और याद रखिए मक्खियां भी कलाम करती हैं, चूंटियां भी कलाम करती हैं, ठीक है ना। अगर सुलेमान के दौर की चूंटी कलाम कर सकती है ना तो अहद मोहम्मद की मक्खी कलाम क्यों नहीं कर सकती? दौर सुलेमान की चूंटी कलाम करती है और उसके कलाम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। कालत नमलतुन, चूंटी ने कहा था या नमल ऐ चूंटियों उदखुलू मसाकिनकुम, अपने घरों में दाखिल हो, जो सुलेमान आ रहा है, लश्कर आ रहा है। बहरहाल अर्ज किया आका ये क्या कह रही है? आका फरमाते कि ये मक्खी मुझे कह रही है आका मैंने सुना है आपके गुलाम भूखे हैं, आका हमने कुछ शहद तैयार किया है, कोई बंदा भेज दें, शहद जो है ना वो आके ले लिया जाए। मक्खियों के सरदार को अरबी में यासूर कहते हैं, जो लीडर होती है मक्खियों की उसको यासूर कहते हैं। यासूर, या आइन सा और बा और बा, यासूर कहते हैं। अच्छा अब मक्खी आगे आगे थी, आका फरमाते अली जाओ मक्खी के साथ चल। अच्छा जब हजरत मौला अली मक्खी के साथ चल रहे थे ना, मक्खी अपने वो मकाम पे पहुंची जहाँ छत्ता लगवा था, उसने जाके कुछ बात की मक्खियों से, हाय 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 क्या कव्वाली आ गया है, पीछे हट जाओ अली, आगे आप वो पीछे हट जाती हैं। आपने वो शहद निकाला, निकाल के लेके आते हैं। सहाबा ने खाना तनावुल किया, खाना खाने के बाद अब थोड़ी देर के बाद फिर मक्खी आती है। मेरे आका से सहाबा ने किया आका अब ये क्या करने आई है? मैं पहले खुद आई थी, अब मैंने बुलाया है और पूछा ये है कि बताओ तुम शहद को मीठा कैसे करती हो, ये मिठास मिलती कहाँ से? इसलिए अर्ज किया आका हम सारे फलों का रस निकालते हैं, फूलों का कड़वा मीठा फीका जमा करते हैं, हमारी सरदार हमें हुक्म देती है अगर चाहती हो कि फल मीठा हो जाए, शहद मीठा हो जाए, एक काम करो ज़ात मोहम्मद पे दरूद पढ़ लो, अल्लाह फल मीठा कर देगा, शहद मीठा
اکٹھا کر دے گا. تو سریا اس ستارے کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے مٹھاس نصیب ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. ایک اور اس کا بس 2-3 باتیں، ویسے اس کے 11 مطلب ہیں، 11 معنی ہے، لیکن میں 5ویں بات کو اختتام کروں گا. آگے اس کا ایک اور معنی ہے. اس کا ایک معنی ہے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ پاک نے جو بیان فرمایا، والنجم، قسم ہے ستارے کی. اس کا ایک معنی اصل بھی. کیا معنی ہے؟ علماء بیٹھے کہ حدیث کے اندر جب محدثین کسی حدیث کی جانچ پڑتال کرتے اور کسی کی چھان بین کرتے، یہ حدیث اصل ہے، یہ وضع تو نہیں کی، موضوع تو نہیں، من گھڑت تو نہیں ہے، تو اگر من گھڑت حدیث ہوتی نا تو محدثین کہتے ہیں لا اصل لہ، لا نجم لہ، لا نجم لہ، اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب والنجم کا ایک معنی اصل بھی ہے. اصل بھی ہے. اصل کون ہے؟ کائنات کی اصل کون ہے؟ جس کے صدقے کائنات بنی ہے، جس کے وسیلے سے کائنات بنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، ایک دن حضرت جابر نے پوچھا کہ آقا بتائیے سب سے پہلے رب نے کس کو بنایا؟ اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں سارے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے، میرے سامنے کھلا ہوا ہے. سورت کا نام ہے سورہ زخرف. اس میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کل، حبیب اعلان کر دے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فانا اول العابدین. بتا دے پہلا بندہ اگر کوئی ہے نا دنیا میں، اس پہلے بندے کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. آدم پہلے بندے نہیں ہیں، پہلے بشر ہیں. جبرائیل پہلا بندہ نہیں ہے، نوریوں کا سردار ہے. یہ سارے بعد میں آئے، آدم بعد میں، جبرائیل بعد میں، کوئی مخلوق بعد میں ہے. اگر سب سے پہلے کسی نے رب کی بندگی کی ہے، اس عبد اول کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. محبوب تو اصل کائنات ہے، تو اصل کائنات ہے، تیری وجہ سے کائنات بنی ہے. اگر تو نہ ہو، اصل نکل جائے نا، پھر کائنات بچتی نہیں ہے. دیکھیے ایک رات ہوئی تھی، علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تماشا مادہ اسی نام سے. آخری 15 منٹ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. نبض ہستی تماشا مادہ اسی نام سے. اقبال کہتا ہے اگر کائنات کی نبض چل رہی ہے، ایک کی وجہ ہے اس میں ذات محمد موجود ہے، اس میں ذات مصطفیٰ موجود. بن نجم حبیب قسم اصل کائنات. اچھا، ایک 2 طرح کے ظہور ہوئے، ایک ظہور نور تھا، ایک ظہور بشریت تھا. حدیث پاک سنیے گا، کتاب المغازی میں آتا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے. اس کے دور میں کہ اللہ کا نبی رہتا تھا جن کا نام تھا حضرت دانیال علیہ السلام. کیا نام تھا؟ حضرت دانیال. پیغمبر کے دور میں وہ بخت نصر کی حکومت تھی. اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے اعلان کر دیا کہ سارے معبد جمع ہو جائیں، اگر میرے خواب کی تعبیر نہ بتائے گی تو میں معبدین کو قتل کر دوں گا. لوگ کانپ گئے، لرز گئے. انہوں نے کہا عجیب بادشاہ کا حکم ہے. بہرحال ہر معبد کانپ گیا. اللہ کا پیغمبر دانیال کو خبر ملی نا، تو پیغمبر نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ میں تمہیں خواب بھی بتاؤں گا، تعبیر بھی بتاؤں گا. تو نے جو خواب دیکھا میں بتاؤں گا. اب بادشاہ کو پیغام ملا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو خواب بھی بتائے گا اور تعبیر بھی بتائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لے کے آئے. دانیال پیغمبر اس کے دربار میں داخل ہوئے. اس کے دربار میں معاملہ یہ تھا کہ جو بھی اس کو جاتا سجدہ کرتا تھا. بادشاہ کا کافر بادشاہ تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے. دانیال گئے ذوب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، جلال کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ. جب گئے اس نے کہا سجدہ مجھے کیوں نہیں کیا تم نے؟ آپ نے فرمایا یہ جبین صرف اس کے لیے بنی ہوئی، بس اسی کی خاطر بنی ہے. اس نے کہا اچھا کیونکہ مجھے اپنا مقصد کام نکالنا ہے. میں نے کہا کہ سنا ہے تم نے خواب بتانا ہے. کہا نہیں ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے تخت سے نیچے آ ذرا اور مجھے اوپر آنے دے. اب بادشاہ بخت نصر نیچے آ گیا، دانیال اوپر آ گئے. آپ نے کہا سن بادشاہ، تو رات کو سویا تھا، تو نے خواب دیکھا، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی کا ماحول ہے. اس تاریکی کے ماحول میں اچانک ایک ستارہ چمکتا ہے، ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے. وہ ستارہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. اس کا نور پھیلتا گیا، اتنا پھیلا، اتنا پھیلا، تمام
تاریکی غالب مغلوب ہو گئی اور ستارہ غالب آ گیا. جب یہ بات ہوئی نا وہ بادشاہ چونک گیا. اس نے کہا بالکل یہ خواب دیکھا ہے, بتا تعبیر کیا ہے, کون سا دور ہے؟ تقریباً حضرت آقا علیہ السلام سے 1900 سال قبل کا پہلے کا واقعہ ہے. دانیال پیغمبر کا کہتے سن بادشاہ, ایک دور آئے گا, ہر طرف جہالت ہوگی, تاریکی کا دور ہوگا. ایسے ماحول میں ایک ستارہ چمکے گا, ایک نور چمکے گا جسے نور محمدی کہا جاتا ہے. اس کی چمک سے تمام اندھیرے مغلوب ہو جائیں گے, ستارہ غالب آ جائے گا. اب سنیے گا, ستارہ غالب آئے گا. اب ایک اور بات, ستارہ غالب آ جائے گا اور وہ نور جو ہے غالب آ جائے گا, ساری تاریکیاں مغلوب ہو جائیں گی. اب حدیث سنیے, وجب وہ نور آیا. یہ ستارے آپ دیکھتے ہیں روز چمکتے ہیں نا, لیکن آؤ یہ حدیث سے بات جس کو امام طبری نے نقل کیا, امام ابو نعیم نے نقل کیا, سیدہ آمنہ کے حضور جب آپ کی گود میں لال جلوہ گر ہوتا ہے, حضرت آمنہ کی گودی میں لال جلوہ گر ہوا. جب لال جلوہ گر ہوا تو حضرت عثمان فاطمہ بنت عبداللہ وہ بالکل قریب بیٹھی تھی, پاس بیٹھی تھی. فرماتی ہے کہ ام عثمان فرماتی کہ میں سیدہ آمنہ کے پاس بیٹھی تھی, اچانک کیا ہوا, میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اور منظر کیا دیکھا؟ حدیث کے لفظ ہے فَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدْنُو. یہ جو ستارے آسمان والے زمین پہ آ رہے تھے, نجوم آ رہے تھے نجم کے لیے, نجوم آسمان آ رہے تھے نجم کے لیے. جو نجوم آ رہے تھے وہ آسمان والے تھے, اور جس کے لیے آ رہے تھے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ ستارے آتے ہیں حضور کے لیے, یہ غلامی کرتے مصطفیٰ کے لیے, قیامت تک کے لیے یہ ستارے چمکتے رہیں گے. لیکن چمک کر ایک وقت آئے یہ غروب ہو جاتے ہیں. اللہ حضرت نے کیا فرمایا, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جو طلوع ہو کے چھپ جائے وہ یہ ستارہ ہے, اور جو کبھی غروب ہو ہی نہ اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. والنجم, مجھے قسم ہے ستارے کی. اچھا ستارہ کیوں کہا, ستارہ کیوں کہا؟ یہ بھی ایک لاڈ کی بات کر دے, محبت کی بات کرتے. بلا تشبیہ بلا مثال, گھر میں مائیں جو ہوتی ہے نا, مائیں اپنے لال اپنے پتر کو کبھی چاند کہتی ہیں, کہتے ہیں نا وہ میرا چاند, وہ میرا عقیدہ تارا. کہتے ہیں نا جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ حضور کی امی جان جو تھی 6 سال سرکار کی عمر تھی جب سرکار کی والدہ کا انتقال. سرکار سوچتے تو ہوں گے نا کہ کاش میری اماں ہوتی, مجھے چاند کہتی. میرے مقام کو دیکھ کے میری ماں باری باری جاتی, میری ماں باری باری جاتی, میرے مقام کو دیکھ کے, شان کو دیکھ کے باری باری جاتی. حضور سوچتے تو ہوں گے میرے رب نے جب دیکھا نا کہ میں محبوب جو ہے دلوں میں خیال تو کرتا ہے نا, کاش میری ماں آمنہ ہوتی, میرا بابا عبداللہ ہوتا. دیکھیے نا کسی کا پتر مقام پا جائے نا, پتر کامیاب ہو جائے تو ماں کہتے سبحان اللہ میرے پتر کو رب بلندیاں دیتی ہے, ماشاءاللہ میرے پتر کو رب بلندیاں دیتی ہے. اور جس رات حضور معراج پہ جا رہے ہوں گے سرکار نے تو سوچا تو ہوگا نا, کاش کو یاد مجھے دیکھ کے ماشاءاللہ کہتا, میری ماں ہوتی تو آج ماشاءاللہ کہتی, میرا بابا ہوتا تو ماشاءاللہ کہتا. رب نے قرآن میں کہا سونیا کوئی بات نہیں, اگر ماں نہیں تو کیا ہوا, بابا نہیں تو کیا ہوا, رب تو ہے نا تیرا, تیرا خدا تو ہے, آنا تیرا کام ہے, سبحان اللہ کہنا میرا کام ہے. تیرے لاڈ میں اٹھاؤں گا, تیرے ناز میں اٹھاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا جب حضور کے لاڈ کی باری آئی, کبھی اللہ پر شمس کہتا ہے, کبھی بددوحا کہتا ہے, کبھی والنجم کہتا ہے. جس کو خود خدا ستارہ کہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. یہ ستارے اگر موجود ہے نا تو وہ یہ تو غلام ہے نا, یہ کیا ہے جی, غلام ہے. تو آقا کی شان کا میرا عالم کیا ہوگا. آخری بات عرض کر کے وہ ستارہ کیسے موجود ہے اور کہاں کہاں موجود ہے, ستارہ کہاں کہاں موجود. یہ جنگ کا واقعہ ہے. میرے استاد گرامی ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جن سے میں نے پڑھا, اور میرے بزرگ, ہمارا علاقہ آبائی علاقہ یہ ڈال موڑ ہی ہے. میرے باپ دادا جان 27 سال یہ چیلوں کی مسجد جو واسطو استانہ کے پاس
وہاں 27 سال امامت کرواتے رہے. اس وقت ان کا مزار کمالیہ میں ہے اور میں نے ان کو مصلی پہ دیکھا ہمیشہ، جتنی دیر میں نے دیکھا ان کو. یہاں ان کا کچھ راز فاش ہو گیا تھا. ایک دن اللہ اللہ کر رہے تھے، ان کے اعضاء سارے بکھر گئے، پیر ایک طرف چلے گئے، ہاتھ ایک طرف، اور ہر عضو سے اللہ کا ذکر بلند ہو رہا تھا. تو لوگوں نے کہا چیلوں کے امام صاحب کو، شاہ صاحب کو قتل کر کے چلا گیا. تو بابا جی دوسرے دن تاش کی نماز پڑھ رہے بیٹھے تھے. عبید اللہ سندھی تھے یہاں کے خاصوستانہ کے. یہ سارا علاقہ جو بزرگوں کا تھا، باقی ماشاءاللہ وہاں کے کافی سارے مرید ہیں وہاں کے. یہ بستی عبداللہ پور ہے ڈال موڑ کے آگے، وہاں رہتے تھے کافی عرصہ. تو یہ محبت وہاں سے ملی. تو بات کر رہا تھا قادری صاحب نے ایک واقعہ سنایا جھنگ کا. جھنگ میں ایک بابا جی رہتے تھے، ان کا نام تھا بابا غلام رسول. سادہ بندہ تھا، بہت سادہ بندہ تھا، انتہائی سادہ بندہ تھا.